بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے تعویذ کے متعلق سوال کیا ہے۔ ایک آدمی کے گھر سے کچھ پرچیاں برآمد ہو چکی ہیں اور اس نے ان پرچیوں سے متعلق سوال کیا ہے کہ ان پرچیوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ شاید وہ ساتھی ان کو تعویذ سمجھ کر کچھ پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ آج کل کسی کو اگر پریشان کرنا ہو تو اس کے گھر میں کچھ لکھ کر پھینک دیں تو سمجھ لو کہ آپ نے پورے فیملی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ معمولی سی پرچی پر ان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی جادو نہ کرے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ بطور شرارت کی آج کل لیمو اٹھا کر اس میں 2-3 سوئیاں ڈال کے کسی کے گھر میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ بندہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی اس ملے کے چکر میں، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو وہ یہ سمجھتے کہ بھئی کسی کی شرارت ہے، اس سے مجھے کیا، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں، پھر ہم جاتے ہیں اسے عاملوں کے پاس، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے، تم پر کسی نے کالا علم کیا ہے، تم پر کسی نے پیلا علم کیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان چیزوں پر یقین ہی نہیں کرتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اگر نقصان آ بھی جائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، مجھے کسی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہی میرا مشکل کشا، اللہ ہی میرا حاجت روا، اللہ ہی بیماریوں کو دور کرنے والی ذات۔ تو جب اس طرح کا عقیدہ مسلمان اپنائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو انشاءاللہ ایسا مسلمان اس کی پریشانی کو حل کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ خود اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، کبھی اس چکر میں کبھی اس چکر میں، تو پھر پریشانی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ تو لہذا اگر کسی کے گھر میں اس طرح کی کوئی پرچیاں برآمد ہو گئی تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اس طرح کوئی اگر شرارت کر دے تو آپ ان کو کسی پانی میں ڈال دیں۔ اگر واقعتاً اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کا بھی علاج قرآن سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پلیت علم کسی نے کیا، تو پلیت علم کو ختم کرنے کے لیے کسی پلیت عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس جائیں گے تو ہمارا مداوا ہوگا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے جسم پر اگر گٹر کی چینٹیں لگ گئیں تو ان کو صاف کرنے کے لیے گٹر کے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو اس طرح کا شبہ ہو یا یقین ہو کہ مجھے کسی نے علم کیا ہے، سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، تو اس کا علاج قرآن سے کریں اور وہ خود کریں، کسی اور کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آخری 2 قل یاد ہے، ان کو پڑھ کے اپنے آپ پر دم کرو تو آپ کو دوسرے کے پڑھنے پر یقین ہے، اپنے پڑھنے پر یقین نہیں۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بنایا ہے، وہ شفا میرے لیے بھی ہے اور کے لیے بھی، سب کے لیے بھی ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ قرآن پر بھروسہ کر کے، یقین کر کے، اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم۔